لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اہل محبت کا اجتماع ہے. عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف کی اس مسجد میں تشریف فرما ہے. درود پاک ایک ایسا عمل، ایک ایسی نعمت ہے کہ جب رسول اللہ کا کوئی عاشق کسی مقام پر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو مدینے والے آقا اپنے غلام کا سلام کو سلام محبت کے ساتھ یک آواز ہو کر عقیدت کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم جامع معقول والمنقول حضرت پیر طریقت قبلہ مفتی سید حسن شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، رفیق محترم مولانا محمد اسلم حسینی صاحب، میزبان مکرم مولانا محمد سلیم حسینی صاحب اور نیم شریف کے میرے سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے آپ دوستوں کو اس بات کی توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آپ ذکر رسول اور ذکر آل رسول کے لیے اس مسجد شریف میں جمع ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ نے اس زندگی کے اندر بھی ہمیں حسینی بنایا ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسینی بنایا ہے. آمین. ہمارا خاتمہ جن کی غلامی میں ہم ہیں روز قیامت ان کی غلامی عطا فرمائے. آمین. ذکر حسین ہے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا ذکر ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. وہ محبوب جس کے لیے امام احمد رضا نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اور ہم تو ہیں ہی سنی اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم دن و رات اپنے محبوب کی شان کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ذکر کرنا ہمارے لیے سامان مغفرت ہے، یہی ذکر کرنا ہمارے لیے سامان نجات ہے، یہی ذکر کرنا ہمارے لیے سامان شفاعت ہے اور یہی ذکر کرنا اس دنیا اور آخرت میں ہماری نشانی ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں
تمہارے لیے کائنات کی ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے لیے بنائی، اور وہ حبیب لبیب قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میری محبت کا دم بھرنے والو، مجھے اللہ نے اس کائنات میں آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث کیا۔ سبحان اللہ۔ تم شرک کے اندھیروں میں تھے، تمہیں توحید کے نور میں لے کر آیا، تم جہنم کے گڑھے پر تھے، میں نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچایا، سبحان اللہ۔ تم گمراہی کی راہوں پر تھے، میں تمہیں ہدایت کی راہوں پر لے کر آیا، تم جنت کی راہ بھٹک گئے تھے، میں تمہیں جنت کی طرف لے کر آیا۔ اللہ کا آخری کلام قرآن میں نے تمہیں دیا، نماز میں نے تمہیں دی، حج و روزہ و زکوٰۃ میں نے تمہیں دیے، جہاد میں نے تمہیں دیا، میں نے رسالت کا پیغام تم تک پہنچایا، اللہ اور بندوں کے درمیان نیابت کا کام میں نے کیا، قرآن تم تک میں نے پہنچایا، ایمان میں نے تم تک پہنچایا، میں تم سے اس کام کے بدلے میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، میں نے تمہیں معاشرے میں عزت عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں جنت کی راہ دی ہے، میں تم سے اس کے بدلے میں نہ اقتدار مانگتا ہوں، نہ مال مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ زر مانگتا ہوں، نہ زمین مانگتا ہوں، بس ایک چیز کا طلبگار ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ، حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین کا، اس توحید کے پیغام کا، اس قرآن کا، اس نماز و روزے کا، اس جنت میں پہنچنے کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں تم ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نسبت رسالت کی بات ہے، اسی نسبت رسالت سے ہم رسول اللہ کے گھرانے کی بھی عزت اور تکریم کرتے ہیں، ان سے محبت و مودت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت و مودت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، آسمان ہدایت کے ستارے رسول اللہ کے صحابہ، اور کشتی نور رسول اللہ کی آل۔ سبحان اللہ۔ آج خصوصیت کے ساتھ عزیزان محترم ہم نے ذکر حسین کا اہتمام کیا ہے۔ عزیزو، ابھی ایک مہینہ کوئی 10-15 دن 7 دن پہلے آپ نے قربانیاں کی تھی، اضاحی کہتے ہیں نا ادھر، آپ نے قربانیاں پیش کی حسب حیثیت اپنے گھروں کے اندر، آپ نے قربانیاں پیش کی، اور علماء کرام سے سنا کہ یہ قربانی کس کی ہے؟ یہ یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور اللہ کیا تھا کہ اللہ کا ایک رسول خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ وہ اللہ کا وہ رسول جسے اللہ رب العالمین نے خلت سے نوازا تھا، دوستی سے نوازا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دوستی کا دعویٰ تو بڑی چیز ہے، کیا ابراہیم اس دوستی کے دعوے میں پورا اتر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا دیکھتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر مرحلے کے اندر جو اللہ نے خلت سے نوازا تھا، جس دوستی سے نوازا تھا، اس کے ہر امتحان میں کامیاب و کامراب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مال قربان کرتے ہیں، علاقہ چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، اقربا کی قربانی دیتے ہیں، آگ میں پھینکا جاتا ہے، اس قربانی کو دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہے۔
آخری مرحلہ آتا ہے کہ اولاد کو بھی چیک کر لیتے ہیں. چشمہ فلک دیکھتی ہے. ابراہیم اپنے جگر گوشے کو لے کر جاتا ہے, ابھی 12-14 سال کا ہے, ساتھ دوڑنے لگا ہے باپ کے. اس بیٹے کو لے جا کر مینا کے اندر لٹا دیتا ہے پیشانی کے بل. اللہ. ہاتھ میں چھری ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر کوئی لرزش پیدا ہو جائے. جب قربانی دے کر آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا ہے, مینڈا بھیجا ہے, اس کو قربان کیا ہوا ہے. بیٹا سامنے مسکرا رہا ہے. رب فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا اے ابراہیم, یہ بہت بڑا امتحان تھا. ہم محسنین کو ایسا ہی اجر اور بدلہ دیتے ہیں کہ ان کے دل کو خوش کر دیتے ہیں. یہ ذبح عظیم ہے عزیزان محترم, لیکن یہ ذبح عظیم کوئی بکرا, کوئی دمبا, کوئی بچڑا, کوئی گابا, کوئی گابی نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے نبی زادے کے بدلے میں ایک ذبح عظیم امام حسین کی صورت میں رکھا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین سیدہ ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں حجرہ مبارکہ میں گئی, میرے مصطفیٰ اشک بار ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو دلگیر کر دیا, کس وجہ سے آپ کے آنسو بہ رہے ہیں؟ فرمایا عرش الہی سے ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس کی آمد کے 2 مقاصد تھے. کیا مقاصد تھے؟ 2 مقصد تھے. ایک تو وہ میری زیارت و ملاقات کا مشتاق تھا, دوسرا اس نے مجھے ایک خبر سنائی کہ یہ جگر گوشہ میرا حسین جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا, اسے ذبح کر دیا جائے. کون؟ حسین, جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم فرمائے حسین منی وانا من الحسین, میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. احادیث مبارکہ یہ ساری عزیزان محترم آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ میرے مصطفیٰ حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے. علماء کرام بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں, بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, کلائیوں کو پکڑا, اوپر اٹھایا اور بلند کیا اور بلند کیا اور بلند کیا کہ ایسے حسین میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے حسین کو اٹھا رکھا تھا. حسین کے قدم تھے اور میرے مصطفیٰ کا علم نشرہ والا سینہ تھا. سبحان اللہ. مصطفیٰ فرمائے حسین ہے, یہ میرے جگر کے ٹکڑے, فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہے. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے میرے پالنہار تو بھی حسین سے محبت کر. سبحان اللہ. اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے, اے اللہ جو حسین سے محبت کرے میرے مولا تو ان سے محبت کر. اے اللہ جو حسین سے محبت نہ کریں, جو حسین سے عداوت کریں, اے اللہ تو ان سے عداوت رکھ, ان سے غضبناک ہو جو حسین سے ناراض ہو, ان سے عداوت رکھتے ہوں. دعا کیجئے اللہم یا ربنا وجعلنا منہم, اے اللہ تو ہمیں ان میں بنا جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان. کون حسین؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں, سجدہ طویل ہو گیا, صحابہ کرام پریشان, اتنا طویل سجدہ. احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے گمان کیا یا تو حضور پر نزول وحی شروع ہو گئی, اللہ کا پیغام آنے لگا, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دے کر. اتنا طویل سجدہ. نماز ختم ہوئی, صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سجدہ بڑا طویل کیا تھا, کیا معاملہ تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں سجدے میں تھا تو میرا حسین دوڑتا ہوا آیا, میری پشت پہ سوار ہو گیا. میرا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا. میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سجدے کو مختصر کروں اور حسین زمین پر گر جائے, میں نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا. اللہ اللہ. وہ حسین, حضور نے حسنین کریمین کو
ایک کو دائیں بٹھا رکھا ہے، ایک کو بائیں بٹھا رکھا ہے، کالی کملی میں چھپا رکھا ہے، پھر کھولا، کبھی بوسے دیتے ہیں اور کبھی سونگتے ہیں، کبھی بوسے دیتے ہیں اور کبھی سونگتے ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچوں کو پیار تو سب کرتے ہیں، سونگتا کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ میری جنت کے گلاب کے پھول ہیں، پھولوں کو پیار بھی کیا جاتا ہے اور ان پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان جگر گوشوں کو دین کی آبیاری کے لیے تیار کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ ظاہری طور پر اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کمالات عطا فرمائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جتنے کمالات تمام انبیاء میں تھے جب ان کو جمع کیا گیا تو جلوہ مصطفیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ظاہری طور پر شہادت کا درجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے امام حسن کو رسول اللہ کی شہادت سری کے لیے اور امام حسین کو رسول اللہ کی شہادت جہری کے لیے منتخب فرمایا۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یہ حضور کی شہادت سری کا مظہر بنے، اور امام حسین کو سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ۔ آپ کی گردن پر خنجر چلایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری کے مظہر ہیں کہ دنیا کے سامنے حضور کی شہادت ظاہر ہو گئی۔ آج عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ نے جس نظام کو قائم فرمایا تھا وہ نظام سیدنا صدیق اکبر نے چلایا، وہ نظام سیدنا فاروق اعظم نے چلایا، اور اس انداز سے چلایا کہ 35 لاکھ مربع میل تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہلہا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم امیر حج کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، وقوف عرفات کے لیے آئے تو آنکھوں سے اشک رواں تھے، رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو کس لیے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ خطاب کا بیٹا مکے میں رہتا تھا، اس کا باپ 4 اونٹ 5 اونٹ اپنے بیٹے کو عمر کو دیتا تھا کہ عمر جا ان اونٹوں کو چرا کر لے کر آ، اور عمر سے یہ 4-5 اونٹ قابو میں نہیں آتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی اونٹ کھو جاتا تھا۔ آج میرے رب نے رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں 35 لاکھ مربع میل کے اوپر ایک اقتدار عطا فرمایا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہاں کوئی پیاسا نہیں ہے، ایک عدل کا نظام قائم ہے۔ اللہ نے یہ انتظام، یہ ایڈمنسٹریشن رسول اللہ کی غلامی کے سبب ہمیں عطا فرمایا، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہ تھے۔ عزیزان محترم، وہ نظام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، وہ نظام سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ نے چلایا، وہ نظام سیدنا امیر معاویہ کے دور میں چلا۔ لیکن جب رسول اللہ کے منبر کے اوپر یزید بیٹھا تو وہ حسین جو علی کے بعد امیر معاویہ کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرماتا، اس نے کہا کہ اب رسول اللہ کا دین خطرے میں پڑ گیا ہے، اب نظام عدل خطرے میں پڑ گیا ہے، اب مقصد بعثت رسالت خطرے میں پڑ گئی ہے، اب حسین گھر میں نہیں بیٹھے گا، اب حسین گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ عزیزان محترم، حسین کو پتا تھا کہ جس راہ کو اس نے اختیار کیا ہے وہ راہ مقتل کی طرف جاتی ہے، اور انہیں لوگوں کے طرز عمل کا بھی پتا تھا کہ لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، کتنے ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن حسین یہ جانتے تھے کہ آج اگر میں نے قیام نہ کیا، آج میں باطل کے خلاف کھڑا نہ ہوا، آج میں نے صاحبان اقتدار کو چیلنج نہ کیا تو قیامت تک کے لیے روایت بن جائے گی کہ ہر ظالم، ہر فاسق، ہر باطل اپنے آپ کو امیر المومنین کہے گا۔ اللہ حسین نے کہا کہ نہیں، جو شخص رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، جو شخص رسول اللہ کے نظام پر نہیں ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا، وہ امیر الفاسقین ہے۔
मदीना कितना प्यारा है मुझे और आपको, सुभान अल्लाह। है प्यारा नहीं प्यारा? कौन कौन मदीने गया है भाई आप में से? किस किस को अल्लाह ने तौफीक दी है मदीने ज़ियारत की? अल्लाह नसीब फरमाएगा। अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए। कौन कौन मदीने जाना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको हाज़री बाअदब हाज़री अता फरमाए। आमीन। जब मदीने जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, जब रसूलुल्लाह के से रुखसत तलब करते हैं, अब घर की तरफ जाना है, जद्दा फ्लाइट है, मदीने की फ़्लाइट है, तो बाब जिब्रील से यूँ देखते हुए गुंबद खज़रा का की ज़ियारत करते हुए आते हैं। देखते हुए जब निगाहों से ऊझल हो जाता है तो दिल कहता है या रसूलल्लाह, दिल नहीं चाहता कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन क्या करें कि मजबूरी है। जहाँ भला होता है मदीने को ईमान वाला छोड़ते हुए, लेकिन हुसैन उस मदीने को छोड़कर जा रहे हैं मदीने वाले के दीन की खातिर। कितना आसान काम था। आज कितनी बड़ी बड़ी गद्दियां और पीर खाने हैं भाई, मज़ारात हैं।